اہداف، مقصدیت سے جڑیے، بیان مقصد لکھیے۔ انشے ورکشاپ، 10واں انشاء۔ شارق علی۔ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ٹیری فاکس ایک عام ایتھلیٹ تھا، عالمی معیار کے اعتبار سے درمیانہ درجے کا میراتھن بھاگنے والا، لیکن اس نے انسانی تاریخ میں موجود سب سے زیادہ مشکل میراتھن مکمل کی، ایک شرمیلا سا کمگو نوجوان۔ لیکن پھر اسی ٹیری فاکس نے ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے اپنی دوڑ کے دوران پرجوش اور بھرپور تقریریں کیں، ایک تنہائی پسند اور اکثر اکیلا بھاگنے والا ایتھلیٹ کہ جس نے اس بے رحم مرض سے گزر کر اور اپنے مقصد زندگی کو پا لینے کے بعد اپنی پوری قوم کے تصور و خیال پر حکمرانی کی اور ایک لازوال ہیرو بن گیا۔ اس ساری کامیابی کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی؟ زندگی کی معنویت اور زندہ رہنے کا مقصد۔ جب میں ٹیری فاکس کی زندگی کی کہانی پر غور کرتا ہوں تو ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی طاقت مجھ پر واضح ہو جاتی ہے، اور میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ عزم اور لگن اور صاف طور پر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کس طرح ایک عام انسان کے آگے بڑھنے اور شرف انسانیت پر اس کی درجہ وار بلندی میں حصے دار بنتی ہے۔ ٹیری کی حیرت انگیز کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اور اس مقصد کے حصول کی جانب اس کی لگن خود اس کی اپنی ذاتی مشکلوں اور پریشانیوں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اگر ہم اس کہانی کو پوری طرح سمجھ سکیں تو شاید یہ ہمارے طرز احساس کو بھرپور انداز سے تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے کہ کتنی بیکار ہے وہ زندگی کہ جو صرف اور صرف اپنے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے اور محض اپنی ذاتی آرزوؤں اور خواہشوں کے لیے بسر کی جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں سبھی کچھ ہو، سماجی مقام، خوشحالی اور کامیابی کے روایتی تصور کے سبھی تقاضے پورے ہوتے ہوں، لیکن ہمیں پھر بھی زندگی میں کسی کمی کا احساس ہو تو یہ وہ کمی ہے کہ جسے مقصد زندگی کی کمی کہا جا سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے عمل میں معنویت اور زندہ رہنے کے جواز کی کمی۔ ہم سب لوگوں کے مطالعے اور مشاہدے میں ٹیری فاکس جیسی انگنت مثالیں موجود ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب عام لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے زندہ رہنے کا جواز کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان ہے، بالکل وہی جو ٹیری فاکس کی زندگی کا تھا، یا ایسے ہی انگنت باہمت لوگوں کی زندگی کا ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہے زندگی میں حصے دار بننا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر زندگی میں شریک ہونا اور اس دنیا میں اپنے ہونے کا مثبت نقش چھوڑنا۔ آئیے اب بیان مقصد لکھنے کی جانب اپنا اگلا عملی قدم اٹھائیں، اور یہ ہے اپنے اہداف یعنی گولز کا تعین کرنا۔ اپنے مخصوص تنہا گوشے میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے اپنی توجہ کو اپنی زندگی کے ان اہداف یا گولز کی سمت مرکوز کیجیے جو آپ کے لیے اہم ہیں، پھر اپنی ترجیحات کے مطابق زیادہ اور نسبتاً کم اہم کے لحاظ سے ان کی ترتیب پر غور اور فکر کیجیے۔ یہ گول ذاتی بھی ہو سکتے ہیں اور خاندانی اور سماجی بھی، کم مدتی، درمیانہ مدتی بھی ہو سکتے ہیں اور طویل مدتی بھی۔ اپنی نوٹ بک میں انہیں ترتیب وار ایک فہرست کی صورت لکھ لیں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔